روح کی مرضیں بھی ہیں، بدن کی مرضیں بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بدن کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو اس کے ماہرین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ چیز استعمال کی تو یقیناً آپ کا بدن، آپ کا جسم متاثر ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، لہذا آپ کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ اس کی خواہش ہے، اس کی بدنی خواہش ہے، اس کی جسمانی خواہش ہے، لیکن بہرحال اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی صحت اور ڈاکٹروں کے مشورے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جو اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری چیز عطا فرمائی ہے جو کہ روح ہے، روح کے بھی اسی طرح کچھ مقتضیات ہیں، کچھ ان کے تقاضے ہیں، تو وہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ چیزیں ہم بجا لائیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اگر انسان بجا لائے گا تو اس کی روح کو ڈسٹرب کریں گی، اس کی روح جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس کی روح جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ اس کے جو ماہرین ہیں، اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کی طرف بہرحال جانا چاہیے کہ اس وقت جو ہے میں جسمانی طور پہ تو ٹھیک ہوں، کوئی ایسی مرض نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے بھی قرآن کھولتا ہوں تو مجھے اونگ آنے لگ جاتی ہے، جیسے بھی میں مسجد سے کوئی اذان سنتا ہوں، بعض لوگ ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جیسے مجھے کوئی حی علی الصلاۃ کی آواز سنائی دیتی ہے نا، ایسے لگتا ہے کوئی میرے کانوں میں جو ہے وہ کوئی چیز کسی نے جو آ کر ہتھوڑے کی طرح مار دی، یعنی اس کو یہ ثقیل اور سنگین لگتی ہے۔ یہ در حقیقت اس کی جو ہے اگر اس کے برخلاف کوئی آواز سنے، جتنے بھی ساؤنڈ ہو، جتنی بھی آواز ہو، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو یہاں وہ اس کو علاج کروانا چاہیے۔ اتنی بہرحال اس کو تنبیہ ہو گئی ہے کہ اس کی روح کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہے، کہیں نہ کہیں اس کی روح میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہم اگرچہ جو ماہرین بدن اور ماہرین جسم ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جو روح کے ماہرین اور اسپیشلسٹ ہیں ان کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی مل بھی جائے تو سڑک کنارے پہ بیٹھا ہوا کوئی بابا مل جاتا ہے، میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ہم اس کی طرف جو ہے وہ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، چونکہ اس نے وہ کتبہ بھی لگایا ہوتا ہے، روحانی امراض کا یہ ہے اور وہ ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو در حقیقت روحانی پیشوا گزرے ہیں، روحانی امراض کے جو ماہرین گزرے ہیں، جن کی وجہ سے انسان اپنے روحانی کمال تک پہنچ سکتا ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے فرمودات، ان کے اقوال اور ان کے فرامین جو ان کی طرف سے بیان کردہ جو علاجات ہیں، اس کی طرف وقت ہی نہیں ہے، یا اگر وقت ہے تو اہمیت نہیں ہے۔ مولوی کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، چھوڑیے اس بیچارے کو کیا آتا جاتا ہے، چونکہ زہری اس کی جو وضاحت ہے نا وہ اس کے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ ایک ارب پتی بندہ ایک چھوٹے سے پیش نماز بیچارے کے پاس جائے کہ مجھے جب اذان سنائی دیتا ہوں تو میرے کانوں پہ ایسی جو ہے وہ ہتھوڑا سا لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر وہ تو کوئی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صل علی محمد وعلی کوئی حدیث لے کر آئے گا اور کہے گا آقا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے کانوں میں اللہ کا نام جو ہے وہ ثقیل سے لگے تو اپنے آپ کو اس طرح کرو، یہ تلاوت کر دیا کرو، یہ کہو، تو وہ تو ان چیزوں کو چونکہ وہ حقیر سمجھتا ہے نا، اس لیے وہ اس کے پاس تو نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ان دونوں چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ بس اوقات ہم اپنے بدن کے لیے ہمیشہ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، ہفتہ وائز ٹیسٹ ہے، مہینہ وائز ٹیسٹ ہے، پوری باڈی کا ٹیسٹ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے روح کے لیے بھی ٹیسٹ کروایا ہے، کبھی ہم نے اپنے روحانی جو پیشوا ہے اس کے لیے بھی کسی کے پاس گئے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہر انسان، یہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ اخذ شدہ چیز ہے۔ اگرچہ آپ ایک عالم دین سے یا کسی عالم دین سے مسائل لیا کریں، لیکن بہرحال اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ استوار کرنے کے لیے، یہ پہلو نوجوانوں کے لیے غور سے سنیے گا، اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح معنی میں استوار کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی اور اخروی نعمات سے صحیح طور پہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح کو ہر قسم کی امراض سے، ڈیمیج ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، بہرحال اپنی زندگی میں کسی نہ کسی عالم ربانی اور اللہ والے بندے کو اپنا مرشد بناؤ، اپنا رہنما بناؤ۔ یہ لفظ مرشد آیا روایات میں، یعنی وہ
عمل کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ نے بس اس کو تکتے رہنا ہے، آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے. وہ عمل کرے گا، آپ نے فالو کرنا ہے. وہ جیسے بھی عمل کرے گا اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارو. ایسے نہیں صحابہ کرام اور ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کے جو شاگردان ہوا کرتے تھے، ابو ذر ہے یا جناب سلمان ہیں، قنبر ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ چھاڑ کے وہیں بیٹھے رہے. ہر وقت جو ہے وہ معصوم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے بھی کام کاج ہوتے تھے. ساری زندگی ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے گزار دی ہے، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، منبر پہ، خطاب میں، جماعت میں. آخر ان کے بھی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اصلاح کے لیے سب کچھ کیا. تو یہ ایک نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم، دنیاوی مصروفیات سے نکال کے بہرحال کسی نہ کسی کو آپ اپنا بنائیں، اس سے اپنی تمام گائیڈنس لیا کریں. اب مجھے کالج میں یہ مسئلہ درپیش آیا ہے، میرے جو روم میٹ ہے اس سے یہ مسئلہ ہے، میرے پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی تاجر ہے، تو یہ چیزیں انسان کی روح کو بھی ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے.